قدیم زمانے میں ایک شہر میں ایک امیر تاجر رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث اور اس کی بیوی آمنہ کا ایک ہی بیٹا تھا، سہیل۔ سہیل ایک ذہین اور خوش شکل نوجوان تھا، لیکن وہ ایک ضدی اور نافرمان بیٹا تھا۔ اس نے کبھی اپنے والدین کی باتوں پر کان نہیں دھرا اور وہ اکثر ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ حارث اور آمنہ نے سہیل کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کو گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دی۔ سہیل اپنے دوستوں کے ساتھ فضول کاموں میں مصروف رہتا، وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اپنا سارا وقت تفریح اور عیاشی میں گزارتا تھا۔ ایک دن سہیل کے والدین اس کے رویے سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ سہیل کو اس کی نافرمانی کی سزا دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس رات سہیل نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں تنہا کھڑا ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک تیز آندھی چلتی ہے اور سہیل کو ریت کے طوفان میں گھیر لیتی ہے۔ وہ مدد کے لیے چیختا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ وہ پیاس اور گرمی سے بے حال ہو جاتا ہے۔ جب سہیل بیدار ہوتا ہے تو وہ پسینے میں شرابور ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ خواب ایک انتباہ تھا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے۔ سہیل اپنے والدین کے پاس جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے۔ وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا بیٹا بنے گا۔ سہیل کے والدین اسے معاف کر دیتے ہیں اور وہ سب ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ سہیل نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی اور اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنے والدین کی دعائیں حاصل کیں اور ایک کامیاب زندگی گزاری۔ سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں: والدین کی نافرمانی ایک سنگین گناہ ہے۔ اللہ پاک نافرمان اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینی چاہیے۔ والدین اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔